لبیک اللہم لبیک۔ تو آج بھی جو ہمارا سبق ہے دو قومی نظریہ اور ملک کی سالمیت کا راز، اسی سبق کو آج بھی پڑھیں گے کہ جس وقت کل دے درس دے اندر پڑھیا سی کہ قیام پاکستان کے وقت نعروں کی گونج، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئین ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت یہ پوری ہندوستان دے اندر اس دی آواز گونجی، میرے صغیر دے اندر جس وقت آواز گونجی تو ہندوؤں نے اور دشمنوں نے کیا یہ کیا ہو گیا، یہ کی ہو گیا سانوں، کیسی آواز ہے، کس چیز دی آواز ہے؟ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے زیر سایہ کتنا بڑا کام ہوا کہ جس کو تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے کہ ملک پاکستان یہ پھر بنا، کہ جس وقت پاکستان کے بنانے کا ہمارا جو مطالبہ تھا اور جو جواز تھا اور جو جواز نظریہ پاکستان تھا، چونکہ اس وقت بوحدت ہند بھارت کے اندر بین الاقوامی ایک شوشہ پھیلایا گیا سی، تحریک چلائی گئی سی کہ دیکھو یہ ہندوستان دے دو ٹوٹے کیتے جا رہے ہیں، اس وطن نو تقسیم کیتا جا رہا ہے، کہ دشمنوں نے یہ چالاں چلائیاں، سازشاں کیتیاں۔ تو بانی پاکستان قائد اعظم سے بھی یہی سوال ہوا، یہ دشمن کی چال ہے جو ہندوستان کو تقسیم کروانا چاہتا ہے تاکہ ہند کی طاقت ختم ہو جائے اور ہند کو تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو بانی پاکستان اس وقت وضاحت کی تو کمال کی وضاحت کی ہے، آپ نے ایسی وضاحت کی کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے برطانوی سامراج کے چانسے میں آ کر، دشمن کے یانسے میں آ کر اس ملک کی کوشش نہیں کی، دشمن کے یانسے کے اندر آ کے دشمن دی گل مان کی اس ملک دی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت کا پیغام اپنی روح میں جذب کیا ہے۔ جو قرآن کا حکم تھا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، مسلمانوں نے اپنی روح دے اندر جذب کیتا، اس تے عمل کیتا اور پاکستان دے لئی قدم اٹھایا ہے۔ اور پھر قائد ملت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں، قائد اعظم نے ایک اتنی بڑی قربانی، آپ نے پھر جس وقت دشمنوں دی سازش کہ ہند نو یہ دو ٹوٹے کیتے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے جنگ بدر کا واقعہ سنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 مجاہد لے کر جس وقت ابو جہل کے مقابلے میں آ گئے، اور ان میں اس لحاظ سے فرق نہیں تھا کہ علاقہ جدا ہو، جغرافیہ جدا ہو، تہذیب جدا ہو، رنگ جدا ہو، نسل جدا ہو، زبان جدا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ بلکہ ان کی زبان ایک تھی، ایک کلچر تھا، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، باپ بیٹے کے مقابلے میں آ کے کھڑا تھا، بیٹا باپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور جنگ ہوئی، فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس کا پھر دارو صرف اس کا جو نچوڑ تھا، مدار تھا، وہ کیا تھا؟ صرف کلمہ اسلام پر تھا۔ یہ جنگ تھی تو کلمہ اسلام پر تھی، کہ کلمہ اسلام کی خاطر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جنگ کی ابو جہل کے مقابلے میں۔ ایک طرف امت کو ایک ماننے والے ہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے باغی اور بگوڑے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غردار تھے۔ یہ جنگ ہوئی ایسی جس وقت ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے وقت یہ جذبہ دیا، اور یہ جذبہ تھا عاشقوں کے سینوں میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چاچا ہے، ادھر سیدنا ابوبکر صدیق پاک ہیں، سامنے مقابلے میں بیٹا ہے، سرکار کے ساتھ ابوبکر صدیق پاک ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے۔ بیٹا باپ کے مقابلے میں، باپ بیٹے کے مقابلے میں ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ اسلام کے لیے جنگ میں داخل ہوئے، اور پھر ایک ایسا ٹائم بھی آیا دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ تو باپ نے جو جواب دیا نا، قربان جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پر، آپ نے فرمایا بیٹا جو اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں بیٹا نہیں، میں نے مصطفیٰ کا دشمن سمجھنا تھا، دین اسلام کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دینی تھی، میں نے بیٹا ایسا کچھ نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں پاکستان کی بنیاد بھی دو قومی نظریہ پر تھی، اس بنیاد پر بدر کے میدان میں جو تمازت تھی، اس اسلامیان ہند نے اس بات کو اخذ کیا اور قرآن و سنت کے سینکڑوں نصوص سے یہ بات کشید کر لی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا لگتا کیا ہے۔ جس وقت جنگ بدر کی ہمارے قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ جنگ کے واقعے سنائے نا، تو ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا کہ اس جنگ کو بھی ذہن میں رکھا ہے، جنگ احد اس کو بھی ذہن میں رکھا ہے، قرآن و سنت کو ذہن میں رکھا ہے، جو اللہ نے حکم فرمایا اس کو ذہن میں رکھا ہے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اس کو ذہن میں رکھا ہے، اور فرمایا کہ ہم ہر صورت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی چلیں گے۔ اور پھر یہ نعرہ لگایا یہ ہمارا لگتا کیا ہے، سامنے جو بھی آ گیا ہے، فرمایا جو اگر دین اسلام کا دشمن ہے تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس کی برادری میں ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے۔ پھر یہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس نے ہمارے والا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، جو کلمہ گو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو کلمہ پر نہیں اگرچہ وہ ہماری ماں کی گود میں پیدا ہوا تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ اس وقت یہ جذبہ تھا جب پاکستان بن رہا تھا، فرمایا جو اگر کلمہ پڑھنے والا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا کے کسی کونے میں ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو اگر کلمہ نہیں پڑھتا بے شک ماں کی گود میں ہے، سکا بھائی ہے لیکن وہ بھائی نہیں ہے، وہ بھائی نہیں ہے، وہ غردار وطن بھی ہے، غردار اسلام بھی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ وہ بنیاد تھی کہ جس پر برِ صغیر کے مسلمان چل نکلے، جس کو دو قومی نظریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے اسلاف نے کوشش کی، اور صدیوں کی جد و جہد کے بعد وہ دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دو قومی نظریات کی برکت پر ہمیں یہ آزاد سلطنت عطا فرمائی۔ دو قومی نظریہ حقیقت میں وہ نظریہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پیش کیا تھا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قومی نظریہ کی حقیقت میں یہ وہ نظریہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پیش کیا تھا، اور مکہ شریف سے اس آواز کو بلند کیا۔ اس وقت کے طاغوت کے مقابلے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائیں۔
بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو سب سے مؤثر آواز، جس وقت ہم بات کرتے ہیں نا بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو آواز اٹھتی ہے، سب سے مؤثر جو آواز اٹھتی ہے سر ہند کی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے اکبر کی خود ساختہ دین الہی کے مقابلے میں دو قومی نظریہ پیش کیا اور پھر سے اسلام کو ایک نئی تازگی عطا فرمائی۔ وہ تازگی کیا ہے کہ جس وقت رام اور رحیم کا فرق ختم کیا جا رہا تھا، یہ کافروں کی چالیں تھی، دشمنوں کی چالیں تھی کہ رام اور رحیم میں فرق کیا ہے، ہم تو رحیم کو ماننے والے ہیں نا، وہ رام رام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ تو اس وقت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی سوچ کیا تھی کہ جس وقت سورج کو بادشاہوں کا پالنہار کہا جا رہا تھا، جس وقت ہندوؤں کے ساتھ نیا میلاپ کر کے ایک ایسی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت ایک مسلح سے صوفی اٹھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مقدس کی نسبت عطا فرمائی تھی، جنہوں نے تخت بادشاہی کو لرزا کے رکھ دیا، اور اللہ کے حکم سے ایک دن ایسا آیا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجددی تحریک کامیاب ہو گئی، اگرچہ انہیں گوالیار کے قلعہ میں بند ہونا پڑا۔ یہ آپ کو سزائیں بھی ملی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قید بھی کیا گیا، قلعے میں قید کر دیا گیا، لیکن کیا تھا، آپ نے یہ سوز دیا تھا، آپ نے جو فتویٰ دیا تھا، آپ نے جو علم پڑھایا تھا وہ کونے کونے میں پھیل چکا تھا۔ جو دین اسلام پڑھایا تھا نا، سرکار کی محبت جو آپ نے بتائی تھی، وہ کونے کونے میں پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ بر صغیر کے پاک ہند میں وہ دن آیا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی افکار کی روشنی میں سے نئے سرے سے دو قومی نظریے کا پرچار کرتے ہوئے ہند کے بچے بچے کو بیدار فرما دیا، ہند کے بچے بچے کو قرآن و حدیث بتایا، اور انہیں بتایا کہ دین اسلام کیا ہے، قانون کیا ہے۔ اب ایک اور بات یہ تو تھی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ کردار تھا ملک پاکستان بنانے میں، جن کا یہ نظریہ تھا، جنہوں نے ایک فکر دی، بیدار قوم کو بیدار کیا، اور اس شاکان رسول نکلے، ایک جذبہ لے کر نکلے، پھر انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، یہ بزرگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، یہ سزائیں بھی کاٹی ہیں، کس لیے کاٹی ہیں؟ یہ ملک پاکستان بنے، ایک آزاد ریاست بنے، انہی کا صدقہ ہے آج ہماری یہ مسجدیں آباد ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، ان بزرگوں کا ہی صدقہ ہے۔ اب دو قومی نظریہ میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا کردار کیا تھا؟ یہ ایک بڑے پائے کے عالم دین تھے، یہ صوفی بزرگ تھے۔ پھر ہمارے سامنے امام حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نعرہ مستانہ ہے جو انہوں نے برطانوی سامراج کے چبڑے توڑنے کے لیے لگایا تھا، جو دین اسلام کے دشمن تھے، پاکستان بنانے کے دشمن تھے۔ جب آپ نے نعرہ لگایا نا کہ اے مسلمانوں آپ پر جہاد فرض ہے، یہ آپ نے نعرہ لگایا، اور نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی نبی کا نظام ہی چلے گا، کسی اور کا نظام چل سکتا نہیں، کسی برطانوی سامراج کا نظام یہاں چل سکتا نہیں، یہود و نصارہ کا نظام چل سکتا نہیں، اس ملک میں نظام چلے گا تو مصطفیٰ کا نظام چلے گا، نظام چلے گا تو دین اسلام کا نظام چلے گا۔ جس وقت آپ نے یہ نعرہ لگایا تو ان کے چبڑے ٹوٹ گئے، انہوں نے آپ کو کالے پانی کی سزا دی، آپ نے وہ سزا برداشت کی، انہوں نے آپ کے سر پر بٹھل اٹھائے، مٹی اٹھوائی، لیکن آپ نے اٹھائی، انہوں نے کہا آپ فتویٰ واپس لے لیں، کلمہ حق جو چھوڑ دیں،
آپ نے فرمایا یہ جان تو جا سکتی ہے، نہ فتویٰ واپس ہو سکتا، نہ کلمہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ نے پھر بھی مٹی گارا بھی اٹھا رہی ہیں اور نعرہ بھی لگا رہی ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اس ملک میں نظام چلے گا تو مصطفیٰ کا نظام چلے گا، اور کسی کا نظام چل سکتا نہیں۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں سے برطانوی سامراج کی نیندیں حرام ہو گئی، پھر اسلام یعنی ہند کے اندر بیداری کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر اس شاکان رسول اٹھے جن کے دلوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پھر ایک اٹھے، اور پھر ایک ایسا جذبہ، پھر شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور یہی نعرہ لگا رہے ہیں آج ہماری جانیں تو جا رہی ہیں، انشاءاللہ ایک ملک بنے گا، اس ملک میں نظام مصطفیٰ چلے گا۔ تو آج ہم جو اس نظام کو دیکھتے ہیں نا، اس پرفتن دور میں آج کا جو نظام ہے تو کیا ہو چکا ہے۔ ملک پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارا نظریہ کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی ہیں، عاشقوں نے، کارکنوں نے جانیں قربان کی ہیں، خواتین نے، ہماری ماؤں نے جانیں قربان کی ہیں۔ کس لیے قربان کی ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی ہیں نظریہ پاکستان کے لیے کہ یہاں مصطفیٰ کا نظام چلے گا۔